الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ قرآن مجید کے پہلے پارے کی آخری رکوع سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دو احادیث پاک کی تلاوت کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے۔ آج کی مجلس میں اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے اور انہی دو احادیث پاک کی روشنی میں انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو، اور وہ گفتگو بھی بے ربط اور بے جوڑ گفتگو ہوگی، کوئی تسلسل کوئی تقریر والا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی بے ربط و بے جوڑ گفتگو عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشراح صدر کے ساتھ اچھے انداز میں سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اتنی قوت ہمت طاقت عطا فرمائے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے میں آپ کو سمجھا سکوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے جو سمجھنے کی بات ہے وہ سمجھ سکیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے یہودیوں میں یہ رواج تھا، اور پھر اس کے بعد یہی رواج عیسائیوں میں منتقل ہوا، اور پھر یہودی تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اب عیسائیوں میں یہ رواج آج بھی موجود ہے کہ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے اسی دن، ایک دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، اب زیادہ دیر بھی ہو گیا ہے کہ اس کو خاص طور پر چرچ میں لے جاتے ہیں اور اپنے پادری کے پاس لے جاتے ہیں، اور پھر ایک خاص قسم کا رنگ کا پانی ہوتا ہے، زرد قسم کا پانی ہوتا ہے، اس سے اس کو سر پہ ڈالتے ہیں، یا پھر ایک حوض ہوتا تھا پہلے زمانے میں، اس میں بچے کو اس میں ڈبو دیتے تھے اس پانی میں، اور پھر اس کے بعد نکال کے کہتے تھے کہ یہ اب پکا عیسائی ہو گیا ہے یا پکا یہودی ہو گیا ہے۔ اس کو آج کل کی اصطلاح میں بیپٹزم کہتے ہیں، بیپٹائز کرنا کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں مفتی صاحب، بیپٹزم کہتے ہیں اس کو، بیپٹائز کرنا کہتے ہیں کہ خاص مخصوص پانی ہوتا ہے، وہ پریس اس بچے کے کبھی سر پہ ڈالتا ہے، کبھی اس کو حوض جیسا بنا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، اس میں اس کو ڈال دیتے تھے، اور ایک مخصوص رنگ کا پانی ہوتا تھا، اور اس پانی سے اس کو نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ یہودی بن گیا ہے یا عیسائی بن گیا ہے۔ اب جب اسلام آیا اور قرآن آیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور دین، اپنی آخری شریعت اور اپنا آخری دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا،
تو یہودی اور عیسائی یہ دونوں مل کر مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ارے تم بھی یہودیت کے رنگ میں رنگ جاؤ اور تم بھی عیسائیت کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو یہ مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے کہ تم بھی اس رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی خاص مخصوص قسم کے یہودی بن جاؤ اور وہ پانی کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے سر پہ پانی ڈال دو تاکہ تم بھی یہودی بن جاؤ، اور یا اپنے سر پہ تم پانی ڈالو یا اس حوض کے اندر تم کود جاؤ اور وہ مخصوص پانی میں اپنے آپ کو غسل دے دو تو تم عیسائی بن جاؤ گے، تو تم یہودی بن جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور نازل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعہ سے پوری کائنات کے مسلمانوں کو ایک خاص حکم بھی دے رہے ہیں اور ایک خاص سبق بھی دے رہے ہیں. جہاں یہودی اور عیسائیوں کے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو بھی ایک بہت بڑا سبق اس آیت کریمہ میں اور اس حکم میں دے رہے ہیں. دوستو، قرآن شریف سے ہم نے چھوڑ دیا، تعلق توڑ دیا. قرآن شریف کا سمجھنا، قرآن شریف کا اول تو پڑھنے چھوڑ دیا. وہ کتنے گھرانے ایسے تھے، پہلے آپ کہیں سے گزر جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بات سناؤں تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی شریف تک جس گھر کے باہر سے گزرتے تھے اس گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی. اور پھر ہم نے صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو، اور اس طرح امت میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. آج بھی وہ منظر دیکھنے والے موجود ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ گھروں میں تہجد کے وقت مائیں اٹھ جاتی تھی، دادیاں اٹھ جاتی تھی، خالائیں اٹھ جاتی تھی، بوڑھے اٹھ جاتے تھے، بوڑھیاں اٹھ جاتی تھی، بچے اٹھ جاتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، اور اس وقت تک ناشتہ نہیں کھاتے تھے اور ناشتہ نہیں کرتے تھے جب تک قرآن مجید ہم پڑھ نہ لیں. ہر گھروں سے قرآن مجید کے کچھ نہ کچھ اپنے اپنے انداز سے پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، سب سے پہلے جب آنکھ کھلتی ہے تو بچہ بھی آنکھ کھول کر نیچے آتا ہے تو ٹی وی لگا لیتا ہے، تو کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد باتھ روم جاؤں گا. باتھ روم بھی ٹی وی دیکھنے کے بعد، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد بھی ٹی وی کے سامنے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی وہ ناشتہ بھی کرتا ہے اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی وہ گھر بھی چھوڑتا ہے. کہاں گئی وہ قرآن مجید کی تلاوت؟ قرآن مجید سے تعلق توڑ دیا ہم نے، چھوڑ دیا. ہمارا قرآن مجید سے تعلق بہت کم گھروں میں، اللہ ماشاء اللہ بہت کم گھروں میں رہ گیا ہے. دعا کیجئے، مقدس جگہ ہے، مقدس وقت ہے، مقدس محفل ہے، مقدس یہاں علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے گھروں میں پھر وہ بہاریں دکھا دے، وہ بہاریں اللہ لوٹا دے کہ جب ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، حدیث پاک کی تلاوت ہوتی تھی، درود شریف کی کثرت ہوتی تھی، استغفار کے ترانے ہوتے تھے. ہمارے یہاں تسبیح و تقدیس و تحمید، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے ہمارے گھر کی در و دیوار گونجا کرتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہ اسلامی اور ایمانی بہاریں اللہ ہمیں واپس لوٹاتے. ایسا لگتا ہے اللہ ناراض ہو گئے، ایسا لگتا ہے اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہم سے ساری توفیق چھین لی ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، بلکہ ایسا لگتا ہے قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن نے ہم کو چھوڑ دیا. کبھی بھی ہم اس آدمی کو اپنے گھر میں نہیں لاتے ہیں جس سے ہم محبت نہیں کرتے، جو ہمارا دشمن ہوتا ہے. کبھی ہم اسے اپنے گھر میں نہیں لاتے، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو دوست ہوتا ہے ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. آج قرآن شریف کے دروازے ہم پر بند ہیں. گانے ان کو یاد ہے، صورتیں یاد نہیں. انگلش گانے یاد ہیں، اردو گانے یاد ہیں. اور میں تو حیران ہوں، ایک بچی جسے اردو بولنا نہیں آتا لیکن اسے اردو گانا آتا ہے، گانے کے بول آتے ہیں، بڑے بڑے گانے، کئی گانے اسے یاد ہیں، اسے اردو نہیں آتی بولنے کے لیے. اسے اردو کی بات کرو تو کہتے ہیں کان اسپیک اردو، لیکن اسے گانا سنانے کو بولو تو گانا سنا دیتے. ہماری زبانوں پر کبھی ایک وقت میں اللہ کا کلام ہوتا تھا، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہوتی تھی، کبھی استغفار ہوتا تھا، کبھی درود شریف کے ترانے ہوتے تھے. اور ہمارے دل و جان کے اندر
ہمارے دل و جان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتری ہوئی ہوتی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وقت یاد رہتی تھی، کہاں گئے وہ دن؟ تو اب وہ ختم ہو گیا وہ زمانہ۔ خیر میں کہہ رہا تھا اللہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق پھر نصیب فرما دے، قرآن شریف کا پڑھنا اللہ نصیب فرما دے، قرآن شریف کا سمجھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرما دے، قرآن مجید کے ساتھ اللہ جوڑ پیدا کر دے۔ آپ کے یہاں درس ہوتا ہے اور بہت پیارے انداز میں درس قرآن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درس قرآن میں بیٹھنا نصیب فرمائے، آپ کو کچھ سننا نصیب فرمائے، سمجھنا نصیب فرمائے، یاد رکھنا نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، اللہ پھیلانا نصیب فرمائے۔ تو خیر قرآن مجید کے پہلے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ جو یہودی آ کر کہتے تھے نا، عیسائی آ کر کہتے تھے کہ بھئی ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، سرد رنگ کا پانی اپنے سر پہ ڈال دو، حوض میں کود جاؤ، اپنے سر پہ فلاں رنگ لگا دو، فلاں قسم کا پانی ڈال دو، تم یہودی ہو جاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ گے، یعنی یہودی اور عیسائی ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا صبغت اللہ۔ یہ جواب بھی ہے، آپ دے دو ان کو، بولو صبغت اللہ، ذہن میں رکھو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی روزدیل والوں میں آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں، عبداللہ کی سمجھیے تو میری ضرور سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ۔ تو آپ جواب دو ساتھ ساتھ۔ میں روایتی مولوی نہیں ہوں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے مجھے آپ سے پیسے نہیں لینے، کہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا یہ آپ کی مرضی ہے، پر میں تو اپنا جیب بھرنا ہے اور چلے جانا ہے۔ میں ان روایتی قسم کے مولویوں میں سے نہیں ہوں، بڑا منہ پھٹ مولوی ہوں۔ بھائی میں چاہتا ہوں درسی ٹائپ کا آدمی ہوں، میں کچھ بولتا ہوں تو آپ ساتھ ساتھ رسپانس دیں گے تو میں سمجھوں گا آپ سمجھیں گے، تو پھر مجھے بھی بات کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ تو آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، میرا وقت بھی قیمتی۔ اور میں آپ کو یہاں بیٹھا کر اپنا نام پیدا کرنا یا شہرت یا نام و نمود یا شہرت یا آپ کا وقت ضائع کرنا میرا مقصد نہیں۔ آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں، ساتھ ساتھ میرے ساتھ رہیں، تاکہ میں یہ سمجھوں آپ سمجھ رہے ہیں اور میں سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ورنہ وقت ضائع کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، ان کو پیسہ دیا کہ میرے ساتھ تقریر کرنے آنا ہے روزڈیل بری میں، جا کے مولانا بلال صاحب کو کہا، انہوں نے کہا آنا ہے، انہوں نے کہا آ جاؤں گا، 100 پاؤنڈ لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 100 پاؤنڈ دے دیں گے۔ تقریر کرنے کے لیے آ گئے روزڈیل ادارہ میں، انہوں نے کہا بھائی آج میں نماز کا مسئلہ بتاؤں گا، تمہیں پتہ ہے نماز کا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہا پھر بتانے کی ضرورت کیا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 100 پاؤنڈ جیب میں ڈالا گھر۔ انہوں نے کہا یہ تو ابھی ان کو پتا ہے۔ لوگ بڑے حیران پریشان، دنیا کٹھی کی ہوئی تھی، کمیٹی حیران، مولوی صاحب حیران، مفتی صاحب حیران کہ بھئی یہ تو بیان نہیں ہوا۔ 100 پاؤنڈ گئے، پھر گئے مولوی صاحب کمرے میں لے جا کر، مولوی صاحب بیان کرنا پڑے گا، مولوی صاحب بیان کرنا پڑے گا۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی میں تو کر دیا آپ جو کچھ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا 100 اور لوں گا۔ کہا دے دیں گے پر مجمع اکٹھا ہوا ہے، خود تو بیان کرو۔ مولوی صاحب نے کہا 100 دے دو۔ 100 لے لیا۔ 100 لینے کے بعد مولوی صاحب نے جیب میں ڈال دیا، بیان کرنے کے لیے آئے۔ کہا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، آج میں بے مضاربت کا مسئلہ بیان کروں گا۔ لوگوں نے نام ہی پہلی دفعہ سنا۔ بیان کس کا ہے؟ بے مضاربت۔ ایک بے کی ایک قسم ہے شریعت مطہرہ میں، بے یعنی خرید و فروخت، تجارت، اس کے بڑے اقسام ہیں۔ شریعت نے ایک ایک قسم کو، ایک ایک حکم کو واضح کیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے دونوں ہاتھ بھر کے گئے ہیں۔ خدا کی قسم ہے ہمیں دونوں ہاتھ بھر کے دے کے گئے ہیں، اس طرح بھر کے گئے ہیں کہ اب اس کے اندر کسی اور چیز کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے آقا ہمیں کسی کا محتاج رکھ کے گئے۔ آج وہ لوگ جو اپنی خوشی غمی میں کسی اور سوسائٹی کی طرف، کسی اور معاشرے کی طرف منہ کر کے دیکھتے ہیں، یقیناً وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے ہاتھوں کو خالی چھوڑ کر گئے، اس لیے ہمیں اس کو کسی آگے کے سامنے پھیلانا پڑتا ہے۔ نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا دے کر گئے، اتنا دے کر گئے، اتنا دیا جتنی میری اوقات بھی نہیں، جس کے مستحق بھی نہیں۔
दोनों हाथ हमें भर के देकर गए, एक रत्ती बराबर, एक जर्रा बराबर की भी गुंजाइश नहीं है। मेरा ईमान है, मेरे साथ मुफ्ती साहब का ईमान है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से यकीन करता हूँ कि आपका भी ईमान यही होगा कि हमारे आका हमको, अपने उम्मतियों को इतना देकर गए हैं कि उसके बाद जर्रा की भी जरूरत हमें नहीं रही। तो वो लोग जो गैर की तरफ देखते हैं, जर्रा की भी, यकीन कीजिए, जर्रा, जिसको जर्रा कहे ना, जर्रा, जरा किसको कहते हैं? जर्रा उसको कहते हैं जो इंसान को खुली आंखों से नजर ना आए। धूप होती है ना, तो धूप में से कभी आपने देखा होगा दरवाजा किवाड़ होता है, दरवाजा फटा हुआ होता है, वहां से रोशनी छिन के आती है। जब रोशनी छिन के आती है ना, तो आप अंदर अंधेरे में बैठे होता तो उसके सामने थोड़े थोड़े आपको वो उड़ते हुए कोई चीज नजर आती है, छोटी छोटी, जिसको आप इस आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जब धूप आती है, अंधेरे में बैठे हुए हो और धूप पड़ती है, तो फिर छोटी 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 बहुत सारी चीजें उड़ती हुई नजर आती है। वो इतनी मामूली होती है कि इंसान उसको पकड़ नहीं सकता, इंसान उसको देख नहीं सकता अपनी नेकिड आंखों से, अपनी खुली आंखों से। अल्लाह गवाह है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस अकीदे पर मैं जिंदा हूँ और इसी अकीदे पर मैं मरना चाहता हूँ। आमीन कह दो। और इसी अकीदे पर अल्लाह मेरा हशर फरमाए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम उम्मत को इतना जर्रा जितना भी किसी और का मोहताज बना के देखे, इतना भी देख। आज हम हैरान परेशान हैं, हमारी शादी भी आ देखो। अब तो सच्ची बात तो ये है, सच्ची बात तो ये आपको कड़वी लगेगी, पर मेरी कौन सी रोटी आपने बंद कर देनी, या कौन सा पराठा मेरा आपने खो लेना है या बंद कर देना है, मेरी चाय का प्याला आपने ले लेना है। सच्ची बात तो ये है, आज खुशी गमी तो अलग बात है, हम अपने दीनी प्रोग्रामों में भी हम गैरों के मोहताज हो गए हैं। हमारे घरों में गैरों से, अब ईद मिलाद उन नबी का प्रोग्राम होता है, केक कटते हैं, केक कटते हैं। आपने नहीं देखा? जिसने नहीं देखा मैं दिखा देता हूं, हाथ खड़ा करो जिसने नहीं देखा। सबने देखा। ईद मिलाद उन नबी के प्रोग्रामों में केक कटते हैं, बत्तियां जलती है, मोमबत्तियां जलती हैं। ये रस्में, ये कभी रस्में, ये हमने दीन के नाम पर हो रहा है। एक तो शादी भी है, एक है दीन के नाम पर। ये रस्में गैरों से हम ले रहे हैं, हालांकि मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जर्रे का मोहताज बना के नहीं गए। और आज इनकी उम्मत है कि हर जगह हाथ फैला रही है। हिंदुआना रस्म कभी हमारे यहाँ आ रही, मौत मैयत में हिंदुआना रस्म, शादी ब्याह में हिंदुआना रस्म। वो इनकी मजहबी रस्म थी कशका लगाना, टीका लगाना, कशका जिसको कहते हैं, इनकी मजहबी रस्म है, इनके मजहब में है कशका लगाना। आज हमने अपनी शादियों में उनकी मजहबी रस्म भी ले ली और अपनी औरतें भी लगाती हैं। नहीं लगाती? माफ कीजिए, मैं कड़वा आदमी हूं, लेकिन बात खरी करूंगा, बात खरी करूंगा। अच्छी लगे ठीक है, जज़ाकल्लाह, नहीं अच्छी लगे थैंक यू वेरी मच, मुझे इससे मेरी तबीयत पर कोई नहीं फर्क पड़ता। बात एक मनसब पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे अल्लाह ने खड़ा किया है। अगर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं, कोई दो चार शेर शायरी सुना दूं, कोई दो चार अच्छे अच्छे वाकयात सुना दूं, हंसना हंसाना कर दूं, चले जाऊं, आप भी बड़े खुश होंगे, लेकिन मेरा अल्लाह खुश नहीं होगा। मेरा अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा, मौका दिया था तुमने, सुनाया क्यों नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं? अगर ये तुमसे न सीखे तो फिर किससे सीखेंगे? तुम्हें मनसब दिया था सिखाने के लिए, तुमने अपना फरीज़ा अदा नहीं किया। शायद आपकी गर्दन छूट जाए, मेरी पकड़ ली जाए, मैं क्यों अपनी पकड़ाऊं आपके लिए? इसलिए भाई मुझे माजूर समझना। वो डॉक्टर जब आप जाते हैं मरीज बनकर, ऑपरेशन करना होता है थिएटर में, वो जब हाथ में छुरी पकड़ लेता है, हाथ में कैंची पकड़ लेता है, हाथ में ब्लेड पकड़ लेता है, वो कहता है आई एम सॉरी, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये तुम्हारे फेवर के लिए कर रहा हूं। जब आप वहां से निकलते हैं तो आप उसे थैंक यू कहकर निकलते हैं कि मियां छुरी भी मेरे बदन पे फेरी, लेकिन तुम्हारा फिर भी थैंक यू है। इंजेक्शन भी मुझे मारा, फिर भी तुम्हारा थैंक यू।
गरम गरम लोहा भी लगाया, फिर भी थैंक यू तुम्हारा, इसलिए कि तुमने जो कुछ किया मेरे अच्छाई के लिए किया है। दोस्तों, मैं आपकी अच्छाई के लिए करूंगा, अपनी नामवरी शोहरत के लिए नहीं। ये मेरी एक जिम्मेदारी है, शरी जिम्मेदारी, दीनी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी, आप तक दीन की बात पहुंचाऊं, आपको साफ साफ बातें बताऊं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मरते दम तक अच्छे अंदाज में सच्ची बात कहते रहने की तौफीक अता फरमाए। और आप हज़रात से, आप अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह ताला अच्छी बात और सच्ची बात सुनने का हौसला और हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। बाज लोग हैं जो ना अच्छी बात कह सकते हैं, और बाज लोग ऐसे हैं जो अच्छी बात सुन नहीं सकते। वो बीमार दिल के मरीज है जो अच्छी बात नहीं सुन सकते। यकीन कीजिए, कोई तारीफ के काबिल नहीं, वो बीमार दिल के मरीज है। जिसको अच्छा पानी, मैं एक सब सुनाऊं, जमजम का पानी फरमाया मेरे आका ने, मुनाफिक पेट भर के नहीं पी सकता। जमजम का पानी मेरे आका, सारे मिलकर कहो ना सल्लल्लाहु, वापस कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कहें सल्लल्लाहु। मस्जिद कितनी खूबसूरत है, ये तो गूंजती है आवाज इसके अंदर, और इतना मजमा मस्जिद ना गूंजे, ना कबूल नहीं किया जाएगा। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन मुनाफिक आदमी पेट भरकर जमजम का पानी पी नहीं सकता। जब जमजम का पानी मुनाफिक पेट भरकर नहीं पी सकता, तो एक बीमार दिल वाला ईमान की सच्ची बातें कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उसे समझना चाहिए, अगर मैं हक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर सच्ची बात सुन नहीं सकता, तो इसका मतलब यह है कि मैं बीमार हूं, मेरे अंदर कोई बीमारी है। जल्द अज जल्द कब्र में जाने से पहले अपनी बीमारी का इलाज करा ले। कहीं ऐसा न हो कि इसी बीमारी को लेकर जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ से फिर उसे जन्नत में जाने से पहले बीमारी के इलाज के लिए उसे जहन्नम में जाना न पड़े। देखिए, मोमिनों का, मोमिन भी जहन्नम में जाएंगे ना, मोमिन भी, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ मोमिन ऐसे भी होंगे जो जहन्नम में जाएंगे अपने गुनाहों की वजह से, और काफिर भी जहन्नम में जाएंगे। लेकिन मोमिन और काफिर के जहन्नम के जाने में तो दोनों जहन्नम में जाएंगे, मगर वजह फर्क होगी, वजह फर्क होगी। सुना दूं एक बात, लड़ाई होती है, दुश्मन को एक थप्पड़ मारते हैं, खड़ा करके खींच के रख दिया दुश्मन को, और आपके बेटे ने कोई गलती का काम किया, उसे भी एक उठाकर थप्पड़ ही मार दिया, आपने तमाचा मार दिया। दोनों तमाचों में फर्क है, दोनों तमाचे लगे, दोनों तमाचे हैं, दोनों के मुंह पर लगे हैं, लेकिन एक तमाचा मारने की वजह कुछ और है और दूसरे तमाचा मारने की वजह कुछ और है। पहले तमाचा मारने की वजह दुश्मनी थी, दुश्मन को जलील करना था, मुखालिफ को तकलीफ पहुंचानी थी, और दूसरे तमाचा मारने की वजह अपने बेटे को तंबीह करनी थी, अपने बेटे को तंबीह करनी थी, आइंदा ना करना। मारते हैं बेटे को, तमाचा ही मारा, मत तंबीह के लिए, वार्निंग के लिए कि आइंदा ना करना, लेकिन दुश्मन को तमाचा मारा सजा देने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन को भी और फिर काफिर को भी जहन्नम में भेजेंगे। काफिर के जहन्नम में जाने की वजह कुछ और होगी और मोमिन के जहन्नम में जाने की वजह कुछ और होगी। काफिर जहन्नम में जाएगा अजाब की वजह से और मोमिन जहन्नम में जाएगा तस्किया की वजह से, तस्किया की वजह, सफाई के लिए। इसीलिए मोमिन के अजाब को अजाब कहीं कहा गया तो बमाना सही मानों में कहा गया, वरना हकीकत यह है कि अजाब वो सजा होती है कि जिसमें मकसद उनको जलील करना होता है, और मोमिन को जहन्नम में भेज दिया जाएगा जलील करने के लिए नहीं, उनको सफाई करने के लिए भेजा जाएगा। जब जहन्नम में जलेंगे मोमिन भी होंगे, काफिर भी होंगे, तो एक दूसरे से कहेंगे, मुलाकात होगी तो कुछ अरसे के बाद कहेंगे, यार क्या फर्क हुआ तुम्हारा मेरा हमारा, तुम काफिर हो हम काफिर हैं, फिर जहन्नम में तुम मोमिन थे, कलमा पढ़ने वाले थे, फिर भी तुम जहन्नम में हो, तुम्हारा कलमा तुम्हें काम ना आया, तुम्हारा कलमा तुम्हें काम ना आया। मोमिन होकर जहन्नम में आ पड़े, हम तो काफिर थे, हम तो जहन्नम में आए, तो मोमिन कलमा पढ़कर नमाज पढ़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाकर तुम जहन्नम में हो, तो फर्क क्या हुआ? कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस बात सुना रहा हूँ, और फिर मुफ्ती साहब इसकी तायीद करेंगे और झूठी तायीद नहीं करेंगे, सच करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब ये ताना देंगे ना
تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے جاؤ میرے محبوب, آپ کے امتیوں کو طعنہ مل رہا, مسلمانوں کو طعنہ مل رہا, جائیے اور جا کر جتنے آپ کے امتی ہیں سب کو جہنم سے نکال کر لے آئیے. ایک ایک امتی مومن کو جب جہنم سے چن چن کر نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا تو قرآن مجید کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. 14واں سپارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جب اس منظر کو دیکھیں گے نا کافر تو کہیں گے ہائے کاش کتنا اچھا ہوتا ہم بھی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے. یہ تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم سے نکال دیے گئے اور ابھی ہم جہنم میں پڑے اور ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش ہم مسلمان ہوتے, اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے, کلمہ لا الہ الا اللہ, آگے محمد الرسول اللہ, زور سے پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد. ایک باری اور پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد. ایک اور تباہ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بندہ اس کے دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کہتے ہیں تیرا کوارٹر جہنم سے آزاد کر دیا. جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کہتے ہیں دوسرا کوارٹر آزاد کر دیا. جب تیسری مرتبہ کہتا ہے اللہ کہتے ہیں تیسرا کوارٹر آزاد کیا. اور جب 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت و جلال کی قسم پورا جہنم سے آزاد کر دیا. میں آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے آیا, آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے. میرا آنا اللہ قبول فرمائے. ہاں کیوں ناراض ہو گئے, آمین بھی نہیں بول رہے, زور سے بول دو نا, میرا آنا اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اپنے لیے تو بہت زور سے کہہ رہے ہو. بڑے ہی جیل والے نا بڑے مطلبی بڑے ہی مطلبی ہیں. کوئی تھوڑے بہت اپنے اندر وہ پیدا کرو نا کسی اور کے لیے بھی, کسی اور کے لیے بھی تھوڑا سا. کسی اور کے لیے بھی دعا ہو تو ہم بھی اتنی زور سے آمین کہیں گے جتنے اپنے لیے کرتے. فرمایا پوچھیے, حدیث پاک ہے, فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سنائے ہیں. لا یحب احدکم, اے اللہ آج تک جتنے تیرے سمیت تیرے فرشتوں نے, جبرائیل و میکائیل نے, اسرافیل و اسرائیل نے, اور پھر جتنے بھی تیرے فرشتے ہیں جس کی تعداد ما یعلم جنود ربک الا ھو, جس کا تو نے کہا کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, وہ کتنے ہیں اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. ان لوگوں نے پھر تیرے نیک بندوں نے آج تک جس انداز سے, جتنا تعداد میں, کیفیت میں اور کمیت میں تیرے حبیب محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے, اور اے اللہ آج کے بعد سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے حبیب لبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرے جتنے محبوب بندے آسمانوں اور زمین والے اور تیری ذات بھی شامل, اے اللہ جتنا جتنا درود پاک ان پر بھیجا ہے, رحمت سلام بھیجی ہے, آپ نے برکتیں بھیجی ہے, اے اللہ ہماری طرف سے, ان لوگوں کی طرف سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, جو مجھے نظر آ رہے ہیں, جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جن کو میں دیکھ رہا ہوں, اللہ ہماری طرف سے, ہمارے بیوی بچوں کی طرف سے, ہمارے بھائی بہنوں کی طرف سے, ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے, ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے, ہمارے دوستوں کی طرف سے, ہمارے ناموں کے ساتھ, اللہ ایک ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کر کے اس کے بھی ہر حصے میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتنی اتنی بار ہماری طرف سے ان پر درود و سلام نازل. اللہ ہماری طرف سے اتنی اتنی بار ان پر درود و سلام نازل کر. فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. مومن کامل نہیں ہو سکتا. مومن کامل ہونا چاہتے ہو, اللہ کی نگاہ میں پورا مومن, پورے ایماندار بننا چاہتے ہو, پوری پوری جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو, اللہ کی پوری پوری رحمت کے اور اللہ کی پوری پوری محبت کے مستحق بننا چاہتے ہو, تو پورا پورا مومن بننا پڑے گا. اور پورا پورا مومن بننے کے لیے پورا پورا اسلام پر عمل کرنا پڑے گا. اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے جو چاہتا ہے, اپنے لیے جو چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے چاہنا پڑے گا. تو آپ اپنے لیے زور سے آمین کہتے ہیں تو میرے لیے بھی کہہ دیں.
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق بات ہمیشہ کہتے رہنے کی، سنتے رہنے کی، سناتے رہنے کی، اللہ مجھے بھی حق بات پر، دین پر، شریعت پر، اس کے احکام پر، اس کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر، پیاری سچی سنہری سنتوں پر مجھے، میری اولادوں کو، میری نسلوں کو اللہ قیامت تک کے لیے چلنا نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ بات دور چلی جائے گی، میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ابھی تو میں گرم نہیں ہوا ہوں۔ آپ کو پتا ہے مجھے گرم ہوتے ہوتے اتنی دیر لگتی ہے جتنی دیر میں کھانا گرم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مجھے گرم ہوتے اتنی دیر لگتی ہے، سلو اسٹارٹ اپنا۔ وہ پرانے زمانے کی ڈیزل والی گاڑی ہے، گاڑی کے نیچے پہلے گرم بتی رکھو، لالٹین رکھو، پھر اس کے بعد کھڑر چلتی ہے، آدھا گھنٹے کے بعد پورا جب اسٹیٹ جاگ جاتی ہے پھر گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ ہم بھی اسٹارٹ ہونے میں اتنی دیر لگتے ہیں۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، صبغۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے بہت ساری باتیں درمیان میں چھوڑ دی، اور میں نے جو ونڈو کھولے ہوئے تھے وہ سارے ونڈو کھلے رہے یا بند ہو جائیں، لیکن میں اپنی بات تو مکمل کر لوں۔ اور میں صبغۃ اللہ، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کیا یہودی بن جاؤ، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں عیسائی بن جاؤ، ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغۃ اللہ۔ ان کو جواب دے دو، ان کو جواب دے دو، ایک زبان سے کہہ دو، اب کہہ دو نا، ایک تو زبان سے کہہ دو ان کو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، اے میرے محبوب اپنے امتی سے کہیں، مسلمانوں سے کہیں، ان کو جواب دے دے، صبغۃ اللہ۔ ہم تمہارے رنگ میں کیوں رنگے؟ ہم تمہارے رنگ میں کیوں رنگے؟ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگیں گے۔ صبغۃ اللہ، ہم تمہارے رنگ میں کیوں رنگے؟ یہ رنگ جو تمہارے بدن پر لگ جائے، اللہ، جو تمہارے کپڑے پر لگ جائے، جو تمہارے وجود پر لگ جائے، اور تم سمجھو ہم یہودی بن گئے، ہم عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ کہا نانا، غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ جواب دے دو انہیں، صبغۃ اللہ۔ اگر ہم نے رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ ہم رنگیں گے تو کس کے رنگ میں رنگیں گے؟ زبان سے بھی کہا ہم نے، اور پھر اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگیں گے۔ ایک زبان سے بھی ہم کہیں گے کہ رنگنا ہے اپنے آپ کو تو کس کے رنگ میں رنگیں گے؟ اللہ کے رنگ میں۔ اور پھر عمل سے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ کے دکھائیں گے۔ اب سوال آخر میں یہی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یلو، وہ تو یہودیوں نے لے لیا، گرین یہودیوں نے لے لیا، پیلا پتہ نہیں کس اور نے لے لیا، بلو پتہ نہیں کوئی اور لے گا، ہمارے لیے کون سا رنگ ہے؟ ایک مجلس میں نے پوچھا کہ بھائی صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا گرین۔ میں نے کہا کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا پاکستان کا جھنڈا گرین، پاکستان کا جھنڈا گرین، اس لیے اللہ کا رنگ گرین، اس لیے ہم گرین، اللہ کا رنگ ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کل سے پھر ہم سب کچھ گرین پہنیں گے، سب کچھ گرین کریں گے۔ میں نے کہا بیٹے بہت اچھی بات ہے، تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، تم نے اچھی سوچ سوچی ہے، مگر یہ مطلب غلط ہے، یہ بات نہیں۔ اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ کس نے دیکھا؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کسی نے دیکھا؟ اللہ کوئی نہیں دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رنگ کو کیا معلوم کریں گے؟ اللہ کوئی نہیں دیکھا، اور اس دنیا میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ بات ہو گئی، اللہ اب دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، کلام ہو گیا نا، تیری آواز سن لی، اللہ محبت کا ایک درجہ، ایک لیول اور بڑھ گیا ہوں۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، بات ہو گئی۔ اوہو، پہلے سب سے پہلے نا نخرہ اتھوں شروع ہوتا ہے۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی مولوی صاحب شادی کرنی ہے۔ میں کہا کدے نال؟ کہا ایدے نال۔ میں کہا کتنے رہندا ہے؟ کہندا ہے پورچگل۔ میں کہا رشتہ دار ہے؟ کہندا نہیں۔ میں کہا
کوئی تیرا مامے چاچے دا ہے کہ نہیں؟ میں کہا کوئی اسکول کا نہیں، کوئی خاندان قبیلہ کوئی نہیں۔ میں کہا کس طرح پھر تو نے پھنسایا انہوں؟ میں تو یہ پوچھنا سی نا، میں کہا کس طرح پھنسایا؟ یہ پھنس گیا۔ انہیں کہا میں O2 وچ کام کر دی سی، انہیں میری آواز سنی دل دے بیٹھا۔ میں کہا دونوں تکیا ہے؟ آگیا تکیا تو ہے بعد وچ اسکائپ وچ، میں دعا دوں یا بدعا دوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنی چیزیں ہو گئی ہیں، اچھی بھی ہے نقصان کی بھی ہے، دعا دوں یا بدعا دوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، جو کچھ آپ نے دینا ہو دیتے رہے۔ دیکھا پہلے سنا پھر بات ہو گئی، اب دیکھنے کی فرمائش پر ہر دفعہ آواز دینا چاہیے۔ وہ ایک چاچا جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو اوپر سے کسی نے دال پھینکی۔ سفید کرتا اس طرح پہنا ہوا تھا، سفید پگڑی، سفید کرتا، رومال، بوٹ، اچھی طرح خوشبو لگا کر، تو دال سارا کپڑا خراب کر گئی۔ تو اب وہ نیچے سے اوپر کرتے ہیں کون ہے جس نے میرے اوپر دال پھینکی؟ نیچے تو آ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ آتے صحیح نا، جے تیری ماں دا تو پتر ہے تو دھنیا میرے سامنے آ، منہ میں کھا، میں تیری انج کر دینا، تیز کر دینا۔ بندہ بوا کھول کے آیا نا تو اتنا ماشاءاللہ اتنا لمبا چوڑا جیسے سومو پہلوان ہو۔ نہ کہ تو، نہ کہ میں دال سٹی، تو میں نے بلایا میں وہ بندہ جڑا دال سٹی ہے، نہ کہ تو سٹی ہے، نہ کہ ہاں میں سٹی، نہ کہ ایک منٹ اس طرح بون چنگی ہے، اگلی باری کی کدو سٹے گا۔ چنگی بون بڑی مزیدار دال ہے، اگلی باری کدو سٹنی ہے، میں نے 10 کے سٹی، میں تھے کھلا رہا۔ پہلے آواز سمجھا پتلی آئی، وہ سمجھا کوئی پتلا انسان ہوگا۔ جب بندہ دیکھا نا اللہ تیرے سے بات ہوئی، اور میرا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ ایک شعر سنتے جائیے، وقت ملے گا نہیں ملے گا معلوم نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو بولتا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ میرے آقا کے بارے میں کہہ رہا ہوں، نور علی نور، سر سے لے کر پاؤں تک قد جاءکم من اللہ نور، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو بولتا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا ہے یہ حیران، دنیا ہے حیران میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دنیا حیران ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ کلمہ ربہ، بات ہوئی، اللہ اب دیکھنا بھی ہے۔ رب ارنی انظر الیک، اللہ پردے ہٹا دے۔ ہائے ہائے کیا سناؤں آپ کو، ٹائم ہی نہیں، اور میں سنا کیا سکتا ہوں۔ یہ تو یوں سمجھے پانی کا قطرہ ہے جو سنا سکوں گا اس سمندر کے مقابلے میں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے فیوز میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی روحانیت میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان سے آپ کو فیض اٹھانا نصیب فرمائے۔ قدر کرو گے تو کچھ ملے گا، قدر کرنا قدر کرنا قدر کرنا، یہ میری لفظ کو یاد رکھنا، قدر کر لینا اگر فیض اٹھانا ہے تو۔ اللہ فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیا سناؤں آپ کو، کیا پڑھتے، اللہ اکبر، کتنے پڑھتے، کیسے پڑھتے، کتنے اٹھے ہیں، کس کے لیے کتنے اٹھے ہیں۔ ہائے ہائے اگر میں سناؤں تو آپ کا ایمان بھی انشاءاللہ تازہ ہوگا، مگر وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے۔ وہ کہتا ہے وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے یارو مجھے اڑنے کی تڑپ، اڑنے کی تمنا کم ہے۔ اڑ نہیں سکتا اس لیے کہ گھڑی بتا رہی ہے ابھی اذان ہونے والی ہے۔ اللہ پاک دکھائیے اپنے آپ کو، کہاں نہیں دیکھ سکو گے، پھر بھی دیکھنا، اللہ دکھا دیجئے نا۔ کہ نہیں دیکھ پاؤ گے پیارے موسیٰ، نہیں دیکھ پاؤ گے، بات کر لی، شرف کلامی حاصل ہوا، بہت بڑا اعزاز ہے، پیارے موسیٰ نہ ضد کیجئے، کہ اللہ دیکھنا ہے۔ اب تو
بس بڑھ گئی نا محبت، اپنے اونچے معیار پہ جا پہنچی، اب تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ میں پیارے موسیٰ لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گی، کہ اللہ دیکھنا ہے۔ اور میں اچھا ایسا کرتا ہوں، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، پہاڑ سے ریفلیکٹ ہو کر اگر تجلی کو برداشت کر سکو، وہ ریفلیکٹ والی تجلی، اور پہاڑ ویسے بھی خلق الانسان ضعیفہ، اور پہاڑ بہت مضبوط چیز ہے، اگر یہ برداشت کر گیا، صلابت اور اس کی مضبوطی برداشت کر گئی میری تجلی کو، تو پھر شاید میں اپنے آپ کو دکھا دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انگلی چھو لیا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کے کنارے جتنی اللہ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، اتنی تجلی، پوری تجلی بھی نہیں، تجلی اتنی، چھو لیا انگلی، ففتھ فنگر، اسمال فنگر، اس کے کنارے جتنی اللہ نے اپنے ذات کے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی۔ قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو روشنی پہاڑ سے ریفلیکٹ ہو کر آ رہی ہے، اس روشنی کو بھی برداشت نہ کر سکے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ پر دیکھ نہ سکے اللہ کو، وہ تو ایک ہی ہے اللہ کی مخلوق میں جو معظم ترین ہے، مقدس ترین ہے، اعلی الخلق ہے، اول الخلق ہے، ارفع الخلق ہے، اجمل الخلق ہے، اشرف الخلق ہے، احسن الخلق ہے، سید الخلائق اجمعین ہے، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس متھے کی آنکھوں سے معراج شریف کی رات میں اللہ نے اپنے عرش کے سامنے کھڑا کر کے محمد الرسول اللہ کے سامنے سے سارے پردے، ہزارہ لاکھوں پردے تھے، سارے ہٹا کر اللہ نے فرمایا، محبوب جس اللہ کے لیے تو نے مار کھائی ہے نا، آج وہ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہے بلا پردہ اپنے اللہ کا دیدار۔ اور میرے محبوب، آپ کے محبوب، ساری کائنات کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سید محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی بغداد کی بات کر رہا ہوں، مفتی بغداد کی، مفتی بغداد، روح المعانی 30 جلدوں میں قرآن شریف کی تفسیر لکھی، 30 جلدوں میں، 30 جلدوں میں، اور چاند کی روشنی میں لکھی، پیسے نہیں تھے، غریب تھے، چاند کی روشنی میں قرآن شریف کی تفسیر لکھی، لکھنے کے بعد بادشاہ کو دی، یہ میں نے تفصیل لکھی، بادشاہ نے جب پڑھا تو آنکھوں سے تب تب آنسو، کہا میری مملکت میں اتنا عظیم انسان موجود ہے، جوان تھے، جوان۔ بادشاہ نے کہا قبول کرتا ہوں، اور پھر اپنے خرچے پر پورے مملکت میں، پورے اپنے جہاں جہاں تک اس کی حدود مملکت تھی، سلطنت تھی، اس تفسیر کو پھیلایا۔ صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے، ان کی تحقیق سنا دوں، عاشق رسول اور محب رسول تھے، انہوں نے ایک جملہ سنایا، وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ وقت دنیا والوں کے اعتبار سے بہت تھوڑا تھا، لیکن آسمانوں میں وہ وقت کتنا بڑا تھا؟ فرمایا وہ وقت اللہ کا محبوب اللہ کا دیدار کر رہا، اور آسمانوں میں وہ دنوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، سالوں کے اعتبار سے وہ 18 سال تھے، وہ 18 سال اللہ کے محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو بہت قیمتی وقت، یہ بہت بڑی تفسیر ہے، میں ابھی نہیں جاتا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ پائے، میرے آقا سے پوچھا آپ نے دیکھا؟ فرمایا ہاں دیکھا، مگر اللہ کی عظمت کے سامنے اللہ کو پورا نہ دیکھ سکا، اتنا رعب تھا۔ جب وہ نہ دیکھ سکے پورا ادراک کے ساتھ، تو میں اور آپ کب دیکھیں گے؟ اللہ تیرا رنگ کون سا ہے؟ آپ کہتے ہیں سب کو بتا دو، صبغت اللہ، سب کو بتا دو، کیا؟ سب بولو نا، آپ نے سب کو بتانا ہے، قرآن نے کہا ہے بتاؤ سب کو، کیا بولا؟ صبغت اللہ۔ ہمیں کون سے رنگ میں رنگنا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، اور ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں گے۔ تو اللہ تیرا رنگ کون سا ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم، رنگنا چاہتے ہیں تیرے رنگ میں، لیکن اللہ تیرا رنگ کون سا ہے بتا تو دے۔ اللہ نے بتایا تو ہے، لیکن میں بتا دوں یا اذان ہو جائے؟ 5 منٹ دیر ہو جائے اذان تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ مفتی صاحب میرے سامنے موجود ہے، مفتی صاحب کے فتوے کی روشنی میں چلوں گا، 5 منٹ لوں گا۔ فرمایا
اللہ بتا دیجئے نا کہ رنگ کون سا ہے جس میں نے رنگنا ہے. اللہ نے فرمایا میرا رنگ ہے. کہا اللہ آپ کا کون سا رنگ ہے؟ آپ کو دیکھا نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا آپ کا رنگ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا میرا رنگ دیکھنا چاہتے ہو، میرا رنگ کون سا ہے اور اس میں رنگنا چاہتے ہو تو میں پھر تمہیں دکھا بھی دیتا ہوں. کل تم میرے سامنے آ کر یہ نہ کہو اللہ تم نے کہا تھا میرے رنگ میں رنگو اور رنگ بھی نہیں دسیا سانو. ہم تو جا کے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہی کہیں گے نا اے اللہ تسی آکھیا میرے رنگ وچ رنگو اپنے آپ نو. اللہ اسی تے تیار ہے لیکن تسی دسیا ہی نہیں تہاڈا رنگ کیڑا ہے. اللہ نے فرمایا تے حجت بھی پوری کر دیتا ہوں، یہ بہانوں بھی کل تم یہاں آ کر تلاش نہ کرو اور یہ نہ کہہ سکو کہ تیرا رنگ کا پتہ نہیں تھا. ہاں اللہ ہم آپ کے رنگ میں رنگنا بھی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو رنگنے کے لیے تیار ہے. کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، کہو نا صبغت اللہ. اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو. انشاءاللہ میں بھی کھڑے کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. کوئی ایک ہاتھ اچھا رکھ دو اور جڑا تیار نہیں ہو کھڑا کر دے. کوئی باہر آیا ہوئے تھا نا انہیں کلے نے کھڑا کر دینا، سنیا نہیں ہوئے تھا پھر مولوی بلال نے میرے چکما دے گیا. بس سب تیار ہے نا اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کے لیے؟ سب تیار ہے نا. ہم نے یہی کہا اللہ سے اے اللہ ہم رنگنے کے لیے تیار ہیں، بتا دو تو آپ کا رنگ کیا ہے. اللہ نے فرمایا رنگ لوگے نا میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لوگے؟ کہ اللہ رنگ لیں گے. فرمایا پھر میں اپنا رنگ بھیج دوں؟ کہ اللہ ضرور بھیج دے. اللہ نے کہا چلو تمہارے درمیان اپنا رنگ بھیجتا ہوں اور وہ رنگ آ گیا. وہ رنگ آیا. وہ رنگ کب آیا؟ وہ رنگ 12 ربیع الاول کو آیا. صبح صادق کے وقت میں آیا ہے، مکہ مکرمہ میں آیا، بی بی آمنہ کے گھر میں آیا، عبداللہ کا فرزند ارجمن بن کے آیا، حسنین کا نانا بن کے آیا، میرا اور آپ کا آقا مولا بن کے آیا اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ. فرمایا میں نے اپنا رنگ بھیج دیا ہے، میں نے اپنا رنگ بھیج دیا ہے. تمہارے کہہ دیا کہ ہم اپنے آپ کو رنگ میں رنگیں گے، یہ لو میرا رنگ اور میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو. مبارک ہے وہ لوگ جو حضرت محمد الرسول اللہ کے رنگ میں سنت میں اپنے آپ کو رنگ دیتے ہیں. اور یہ رنگ کہاں سے آئے گا؟ کیسے معلوم ہوگا وہ محمد الرسول اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ رنگنے کے لیے تیار، وہ آقا کا رنگ اپنے آپ میں رنگنے کے لیے تیار، میرے آقا کی سیرت مبارکہ اپنے اندر داخل کرنے کے لیے تیار. مگر کیسے آئے گا؟ فرمایا ہاں اس کے لیے بھی ایک انتظام کر دیتا ہوں. مفتی زید صاحب کو کہاں پیدا ہوئے، کہاں ادھر لا کے چھوڑا. مفتی شمس اسلام صاحب کو کہاں پیدا ہوئے، کہاں لا کے جمع کیا. یہ سارے علماء کرام، یہ سارے مشائخ، یہ سارے یہاں اکٹھے ہو گئے. کہا ان کے دل میں ایک بات ڈالوں گا، دارالعلم کھول دینا. اس میں طلبہ شامل ہوتے چلے جائیں گے، اس میں بچے آ کر جڑتے چلے جائیں گے. وہ تم سے محمد الرسول اللہ کا دین سیکھیں گے، وہ تم سے میرا رنگ سیکھیں گے. اے لوگو تم انہیں میرا رنگ سکھا دینا، میرا رنگ سکھا دینا، میرا رنگ سکھا دینا. یہ دارالعلم در حقیقت اللہ کے رنگ کے سکھانے کی جگہ ہے. یہ باڈی شاپ ہے جہاں آپ کی باڈی پھٹ جائے ٹوٹ جائے وہاں لے جاتے ہیں، بناتے ہیں، پھر اسے اسپرے کرتے ہیں. یہ اللہ کے رنگ کے اسپرے کرنے کی جگہ ہے. دوستو میں دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک آپ کی ذات کو، ایک آپ کی اولاد کو. ایک آپ بھی شامل ہو اس مدرسے میں. ہمارے ان کا سنا 67 ایئرز اولڈ لگتے نہیں ہیں لیکن ہیں. آپ بھی شامل ہوں، چاہے 70-80 کے ہو. آج ہی کل پرسوں میں نے اسکائی میں پڑھی، ایک 80 سال کی عورت نے پرائمری اسکول پاس کیا. 80 سال کی عورت نے پرائمری اسکول اس نے پاس کیا. تو وہ تو پتہ نہیں مر جائے گی تو اس کو پرائمری اسکول میں پڑھا فائدہ دے گا کہ نہیں، مگر اس مدرسے میں پڑھا ہوا قبر میں بھی فائدہ، حشر میں بھی فائدہ دے گا. ایک آپ بھی شامل ہو، اپنی اولادوں کو بھی شامل کریں. اور دوسرا مولوی صاحب سے سنا 5-6 ہزار کا خرچہ ہے. 5-6 ہزار کا خرچہ ہمارے علاقے میں اگر اس طرح مدرسے چل رہے ہوں 5-6 ہزار کا خرچہ کوئی نہیں. بنگلہ دیش میں بڑے بڑے، پاکستان میں بڑے بڑے، ہندوستان میں بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں جہاں لاکھوں پونوں کا خرچہ ہے لیکن وہ مدرسے چل رہے ہیں. تو ایک پورے شہر والے مل کر ایک 5-6 ہزار والا مدرسہ نہیں چلا سکتے.
دعا کرتا ہوں مغرب کے وقت میں، عین مغرب کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مدرسے کو بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے اللہ بھر دے، خوب طالب علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ یہاں پڑھانے والے اساتذہ کرام کو اخلاص بھی عطا فرمائے اور اپنی محبت معرفت بھی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات کو اللہ غیب سے پوری فرمائے۔ مولانا سے میں ایک ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ اپیل کروں گا، مولانا آپ نے ایک فارم شائع کرنا ہے، اپنے نمازی دیکھیں کتنے مشتاق ہیں، ان کو دیجئے، انشاءاللہ دام دل میں قدم سخنے آپ کے مدرسے کا تعاون کریں گے، پچھلے سالوں میں جو قرض چڑھا ہوا ہے 2-3-4 ہزار کا وہ بھی اتاریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ سالوں میں جو خرچ ہوگا وہ خرچ بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے۔ میری طرف سے 100 پاؤنڈ لکھا دیتا ہوں، مولوی کا پیسہ 100 پاؤنڈ بولنے سے آپ کو پتا ہے 1 لاکھ پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے، یہ مولوی کا 100 بہت بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ 100 پاؤنڈ میں اپنی طرف سے لکھاتا ہوں جو میں نے وسیم صاحب سے لے کر دینا ہے، میری مرضی ہے جتھو لے کر دوا پتوانو آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ نماز، اور نماز کے بعد دعا ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ۔